दोस्तों ये है सेंट्रल एशिया यानी हमारी दुनिया का वो खास इलाका कि जो कजाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, तुर्कमानिस्तान, किर्गिस्तान और तजिकिस्तान जैसे बहुत सारे मुस्लिम देशों से मिलकर बनता है। कहने को तो इस पूरे एरिया को आज के दौर में हमारी दुनिया का एक सुपर पावर होना चाहिए था। वो इसलिए क्योंकि ये सारा ही इलाका न सिर्फ नेचुरल रिसोर्सेज से माला माल है, बल्कि अगर आप लोग इनके इतिहास पर भी नजर डालेंगे तो इनका इतिहास भी हद से ज्यादा सुनहरा रहा है। इन्होंने लंबे वक्त तक न सिर्फ दुनिया के एक बड़े इलाके पर राज किया है, उसको कंट्रोल किया है, बल्कि इन्होंने तो दुनिया को बड़े बड़े योद्धा, बड़े बड़े लड़ाके दिए हैं, जिन्होंने दुनिया के दूसरे इलाकों में जाकर भी बड़ी बड़ी सल्तनतें कायम की। सैकड़ों बल्कि हजारों साल तक ये एरिया उस सिल्क रोड का सेंटर भी रहा कि जो लंबे वक्त तक दुनिया का सबसे कीमती रास्ता था, क्योंकि यही वो रास्ता था कि जो इतिहास में चाइना और भारत जैसे इलाकों को सेंट्रल एशिया, मिडिल ईस्ट यानी कि मुस्लिम दुनिया या फिर ऊपर यूरोप तक जोड़ता था। इस इलाके की अहमियत का अंदाजा आप लोग सिर्फ इसी बात से भी लगा सकते हैं कि 13वीं सदी के दौर में हमारी पूरी दुनिया का सबसे ज्यादा आबादी वाला शहर मर्व हुआ करता था, जो आज के दौर में तुर्कमानिस्तान में मौजूद है और इस सिल्क नाम के ट्रेड रूट के बिल्कुल बीच में पड़ा करता था। ज़हीरुद्दीन, मोहम्मद बाबर और अमीर तैमूर जैसे इतिहास के बड़े बड़े फाते भी इसी इलाके से बिलोंग किया करते थे। उज़्बेकिस्तान के समरकंद और बुखारा जैसे शहर तो हमेशा से ही पूरी दुनिया में अपने आर्ट, कल्चर और खास तौर से आर्किटेक्चर को लेकर बहुत ज्यादा मशहूर थे। कुल मिलाकर ये एरिया इतिहास में दुनिया का पावर हाउस हुआ करता था, जिसको हर दौर में दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतों ने अपने अंडर में लेने की कोशिशें की। मगर हैरानी की बात यह है कि आज ये सिनेरियो पूरी तरीके से बदल चुका है, क्योंकि बात चाहे इकोनॉमी की हो या फिर डिफेंस मतलब के मिलिट्री की, हर मामले में ही ये देश दूर दूर तक नजर नहीं आते हैं, बल्कि पूरी तरीके से साइलेंट नजर आते हैं। आपने भी नोटिस किया होगा कि हमको हमेशा मिडिल ईस्ट के मुस्लिम देशों के नाम तो सुनने को मिलते हैं, अफ्रीकन मुस्लिम देशों के नाम भी सुनने को मिलते हैं, और इसके अलावा एशिया में पाकिस्तान, बांग्लादेश, मलेशिया, इंडोनेशिया जैसे जितने भी देश हैं सबके नाम आमतौर पर सुनने को मिलते ही रहते हैं। लेकिन ऊपर के ये जो सेंट्रल एशियन सारी कंट्रीज हैं, ये पूरी तरीके से न्यूज वगैरह से गायब रहती हैं, मानो कि ये सारे के सारे देश यूनाइटेड नेशन में सिर्फ गिनती के लिए मौजूद हैं, वरना डिफेंस, इकोनॉमी कहीं पर भी इनका कोई असर ही नहीं है। तो अब सवाल यही है कि आखिर दुनिया का ये सुपर पावर कहलाए जाने वाला इलाका अचानक से गरीब और कमजोर इलाके में कैसे बदल गया? आखिर इतिहास में क्या वो गलती थी या किसकी गलती थी कि जिसने इस इलाके की किस्मत और तस्वीर दोनों को बदल कर रख दिया? तो दोस्तों सबसे पहले तो आप लोग सेंट्रल एशिया नाम के इस पूरे इलाके पर नजर डालिए। लोकेशन के एंगल से ये पूरी तरीके से लैंड लॉक्ड है, यानी कि इन पांचों में से किसी भी देश का बॉर्डर किसी अहम समुद्र से नहीं मिलता है, जबकि हम अच्छी तरह से जानते हैं कि किसी भी देश की तरक्की के पीछे उसकी लोकेशन का बड़ा हाथ होता है। एक देश के अंदर अनाज की कितनी ज्यादा पैदावार होगी, वो बाहर के दुश्मनों से अपने आप को किस हद तक बचा पाएगा, और साथ ही साथ वो अपने यहाँ का सारा माल बाहर के देशों को किस हद तक बेच सकेगा, और बाहर का माल अपने देश में किस हद तक मंगा सकेगा, ये सारी ही चीजें एक देश की लोकेशन पर डिपेंड करती हैं। वर्थ नोटिसिंग बात तो ये है कि इस पूरे एरिया की लगभग 60% के करीब जमीन को रेगिस्तान माना जाता है, जबकि बाकी इलाके में भी बहुत सारे ऊंचे ऊंचे बड़े बड़े पहाड़ हैं, जिसकी वजह से फ्लैट जमीन ही काफी कम बचती है। और आखिर में 20 से 25% जमीन ही पूरे सेंट्रल एशिया में ऐसी है कि जहां पर खेती वगैरह हो सकती है। यही वजह है कि आज के इतने एडवांस दौर में भी सेंट्रल एशिया की लगभग 50% के करीब आबादी गाँव में रहती है और पूरी दुनिया से कटी हुई है। वो अपने गांव में मौजूद जो मैदान और खेत हैं उनके अंदर ही अपने जानवरों को चराते हैं और उनका दूध पीकर या फिर उनका मीट खाकर ही अपना गुजारा करते हैं। अब आप में से बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे कि जो इस बात को लेकर कंफ्यूज होंगे कि भाई जब भी हम दुनिया के नक्शे में सेंट्रल एशिया को देखते हैं तो हमको तो इसके बीच में एक छोटा सा समुद्र यानी कि एक लेक नजर आती है, जिसको एरल सी के नाम से जाना जाता है। तो ये सारे देश के लोग इतनी परेशानी के आलम में भी इस एरल सी की मदद क्यों नहीं लेते हैं? तो दोस्तों इसका जवाब हमको इतिहास में थोड़ा पीछे जाकर मिलेगा। दरअसल आज के दौर में इस पूरे सेंट्रल एशिया में जितने भी लोग रहते हैं ये नस्ली तौर पर
ترک ہیں جو آج سے ہزاروں سال پہلے سربیا، ندن چائنا یا پھر ایسٹ ایشیا کے علاقے سے یہاں پر آئے تھے، اور پھر 6 صدی عیسوی کے قریب میں تو انہوں نے یہاں پر اپنی ایک بڑی سلطنت بھی قائم کی تھی جو بلیک سی سے لے کر منگولیا تک پھیلی ہوئی تھی۔ مگر پھر 7 اور 8 سینچری کے قریب میں جا کر اس سینٹرل ایشیا کا زیادہ تر ایریا مسلمانوں کے کنٹرول میں آ گیا تھا۔ مسلمانوں نے اگلی کئی صدیوں تک یہاں پر راج کیا، اور پھر دور آیا منگولوں کا۔ منگولوں نے تو سینٹرل ایشیا اور رشیا ہی کیا بلکہ پورے یوروپ تک اپنی حکومت قائم کر ڈالی تھی، اور پھر اگلی کئی صدیوں تک سینٹرل ایشیا کا یہ خاص علاقہ تو فی الحال منگولوں کے ہی انفلوئنس میں رہا تھا۔ آخر میں جب اس علاقے سے منگولوں کا اثر ختم بھی ہوا تو پھر رشیا اور چائنا جیسے امپائرز کے بیچ اس علاقے کو اپنے کنٹرول میں لینے کے لیے لڑائیاں شروع ہو گئیں، اور پھر 1917 میں آ کر فائنلی USSR یعنی کہ سوویت سنگھ نے اس پورے ایریے کو اپنے کنٹرول میں لے لیا۔ USSR نے سینٹرل ایشیا کا کنٹرول سنبھالنے کے بعد سب سے پہلا کام تو یہ کیا کہ اس پورے ایریے کو 5 الگ الگ ٹکڑوں میں بانٹ دیا، یعنی جس علاقے میں جس نسل اور جس قبیلے کے لوگ زیادہ رہا کرتے تھے اس علاقے کو انہی کا ہی دیش بنا دیا، اور اس طرح سے وہ نئے 5 دیش وجود میں آئے کہ جن کو آج کے دور میں ہم دنیا کے نقشے میں دیکھتے ہیں، اور جن کو ترکمانستان، ازبیکستان، تاجکستان، کرغزستان یا پھر قزاقستان جیسے ناموں سے جانا جاتا ہے۔ دوستو USSR نے کنٹرول تو سنبھال لیا تھا، ڈیولپمنٹ بھی شروع کر دیا تھا، مگر پرابلم کی بات یہ تھی کہ USSR کمیونسٹ وچاردھارا کا تھا، جبکہ یہاں پر رہنے والے زیادہ تر لوگ مسلمان ہوا کرتے تھے، اور USSR کی کمیونسٹ وچاردھارا بھی ایسی تھی کہ وہ جان بوجھ کر ریلیجیس آئیڈیولوجی والے لوگوں کو ٹارگیٹ کیا کرتا تھا۔ ظاہر ہے USS ایڈمنسٹریشن کا وہاں کے لوکل لوگوں سے بالکل شروع دور سے ہی متبھید ہونا شروع ہو گیا تھا، اور حالات اس وقت اور بھی زیادہ بگڑ گئے کہ جب USSR نے اس پورے ایریے میں لمبے وقت تک چرچز یا پھر مسجدوں وغیرہ پر پابندی لگا دی، جس کی وجہ سے اب یہ جو چھوٹے موٹے متبھید تھے یہ اوپر بڑھ کر خونی جھڑپوں میں بدل چکے تھے۔ حالات تو اتنے زیادہ آگے بڑھ گئے تھے کہ اسی دور میں ہی بہت سارے سینٹرل ایشین لوگوں نے مڈل ایسٹ، افغانستان یا انڈیا پاکستان کی طرف مائیگریشن بھی کیا۔ وقت کے ساتھ اب USSR کو بھی یہ چیز محسوس ہو چکی تھی کہ اگر انہوں نے اپنی یہی پالیسی جاری رکھی تو وہ لمبے وقت تک اس علاقے کو اپنے کنٹرول میں نہیں رکھ سکیں گے، کیونکہ ان کے خلاف زیادہ سے زیادہ لوگ اب بغاوت کرنا شروع کر دیں گے، جس کی وجہ سے اب انہوں نے اس پورے ایریے میں لوگوں کو خوش کرنے کے لیے نئے طرح کا ڈیولپمنٹ تو کیا ہی، ساتھ ہی ریلیجیس معاملوں میں یعنی کہ دھارمک چیزوں میں بھی چھوٹ دینی شروع کر دی۔ یہاں پر ایک نوٹس کرنے والی بات یہ ہے کہ آج کے دور میں سینٹرل ایشیا کا یہ علاقہ دنیا میں کاٹن ایکسپورٹ کرنے کے معاملے میں ٹاپ پر آتا ہے، اور اس کا بھی کریڈٹ کہیں نہ کہیں USSR کو ہی دیا جاتا ہے، مگر اس کاٹن کی زیادہ سے زیادہ پیداوار کا اس ایریے کو ایک بڑا نقصان بھی اٹھانا پڑا، اور یہ نقصان اسی RLC سے جڑا ہوا ہے جس کے بارے میں نے آپ کو شروع میں بتایا تھا، یعنی وہی چھوٹا سا دکھنے والا سمندر یا کہہ سکتے ہیں وہ لیک کہ جو ہم کو سینٹرل ایشیا کے نقشے میں نظر آتی ہے۔ ہوا یہ کہ اس دور میں USSR نے سینٹرل ایشیا کے نیچے کے علاقے میں یعنی کہ ترکمانستان، ازبیکستان اور تاجکستان کے ایریے میں زیادہ سے زیادہ کاٹن کی پیداوار کے لیے یہاں کے کھیتوں تک RLC کے ذریعے سے بہت سارے کینال یعنی کہ نہریں تیار کی۔ اس نیچے کے ایریے میں جو بہت زیادہ کاٹن پیدا کیا جاتا تھا اس کو پھر ریل وغیرہ کے ذریعے سے اوپر رشیا پہنچایا جاتا تھا یعنی کہ USSR میں، اور پھر وہاں سے اس کو پوری دنیا میں ایکسپورٹ کیا جاتا تھا، مطلب کہ بیچا جاتا تھا۔ مگر جیسا کہ میں نے آپ کو شروع میں ہی بتایا کہ اس سے سب سے بڑا نقصان ہوا، اور وہ نقصان یہ تھا کہ RLC سے زیادہ نہریں بنانے کی وجہ سے اب RLC کا پانی دھیرے دھیرے سوکھنے لگا، اور آج کی کنڈیشن یہ ہے کہ 90-100 سال کے بعد ہماری دنیا کی یہ چوتھی سب سے بڑی لیک یعنی کہ RLC ایک ریگستان میں بدل چکی ہے۔ USSR نے 40-50 سال تک لگاتار اس علاقے کے کاٹن کو خوب بیچ کر بھاری مال کمایا، اور 1991 میں جب وہ ہماری اس دنیا سے ختم ہو گیا تو ظاہر ہے سینٹرل ایشیا کا یہ علاقہ بھی پوری طریقے سے آزاد ہو گیا، رشیا کے انفلوئنس سے بھی باہر آ گیا، مگر ان کے لیے اب 2 بڑی مصیبتیں بھی کھڑی ہو چکی تھیں۔ پہلی مصیبت تو یہ تھی کہ لمبے وقت تک USSR جیسی دنیا کی بڑی طاقت کے کنٹرول میں رہنے کی وجہ سے ان کی جو لوکل انڈسٹری تھی وہ پوری طریقے سے تباہ ہو چکی تھی۔ اب ان کو اپنی پورے انڈسٹری کو یا پھر اپنے پورے اکنامک اسٹرکچر کو نئی طریقے سے کھڑا کرنا تھا،
اور ساتھ ہی ساتھ جو دوسری سب سے بڑی پرابلم تھی وہ تھی پانی کی پرابلم، کیونکہ پچھلی کئی صدیوں سے اس علاقے کے لوگ جس LLC کے ذریعے سے پانی کو استعمال کرتے آ رہے تھے وہ ان کا LLC اب لگ بھگ ختم ہو چکا تھا، اور یہی دو وجہ کافی ثابت ہوئیں اس پورے علاقے کو بیکورڈ بنانے کے لیے یا پھر غریب بنانے کے لیے، کیونکہ انہی دو پریشانیوں کی وجہ سے آنے والی جو دیشوں کی نئی گورنمنٹ تھیں وہ چاہ کر بھی یا نہ چاہ کر بھی اپنے لوگوں کو کچھ نہ دے سکیں۔ نتیجہ یہ ہوا کہ 1990 اور 91 کے بعد سے ہی بہت سارے علاقوں میں وقت وقت پر سول وار اور پولیٹیکل انسٹیبلٹی دیکھنے کو ملنے لگی۔ سب سے پہلے تو کرغزستان اور تاجکستان جیسے علاقوں میں ہی سول وار شروع ہو گئی تھی، جس میں بے شمار لوگوں کو اپنی جان گنوانی پڑی۔ 2005 میں پھر ازبکستان کے ایریے میں بھی بہت سارے ریوولٹ ہوئے، حکومت اور لوکل لوگوں کے بیچ بہت سارے کلیشز ہوئے کہ جس کا اثر ابھی تک دیکھا جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ ایک فیکٹر یہ بھی ہے کہ سینٹرل ایشیا کا یہ پورا علاقہ آج کے دور کی دنیا کی 3 بڑی پاورز کے بیچ میں موجود ہے، یعنی کہ رشیا، چائنا اور ایران، اور یہ تینوں ہی طاقتیں اس ایریے کو اپنے اپنے فائدے کے لیے راجنیتک طور پر استعمال کرتی رہتی ہیں۔ مثال کے طور پر سینٹرل ایشیا کی جو گیس ہے اس میں سے 80% کے قریب صرف اور صرف چائنا اور رشیا میں ہی چلی جاتی ہے۔ یہ گیس پائپ لائن کے ذریعے سے جاتی ہے جو ان دونوں دیشوں یعنی کہ رشیا اور چائنا نے خود بچھائی ہے، جس کی وجہ سے یہ دونوں ہی بڑی طاقتیں ان سے کافی کم قیمت پر یہ گیس خریدتی ہیں۔ اور رشیا یوکرین وار کے بعد تو مانو اس چیز کو لے کر اور بڑی مصیبت کھڑی ہو گئی ہے، کیونکہ انڈیا اور چائنا جیسے دیش تو اپنی زیادہ تر گیس اب صرف رشیا سے ہی لے رہے ہیں، جس کی وجہ سے سینٹرل ایشیا کی گیس کی ڈیمانڈ اور بھی زیادہ کم ہو گئی ہے۔ تو کل ملا کر سینٹرل ایشیا کی لوکیشن، ہسٹری اور کرنٹ کنڈیشن کو دیکھ کر آپ یہ مان سکتے ہیں کہ یہ ایک ایسا علاقہ ہے کہ جس کو دنیا کی بڑی بڑی طاقتیں اپنے مطلب کے لیے استعمال کرتی ہیں، یعنی یہ کٹ پتلی بن کر رہ جاتا ہے اور جب ان طاقتوں کا مطلب پورا ہو جاتا ہے تو اس کو چھوڑ دیتی ہیں۔ حالانکہ بہت سارے ایکسپرٹس یہ بات ضرور کہتے ہیں کہ آنے والے دور میں اگر چائنا اور رشیا دنیا کی سب سے بڑی طاقت بن کر ابھرے جیسا کہ محسوس ہو رہا ہے تو سینٹرل ایشیا کے اس علاقے کی قیمت اور اہمیت ہم کو بالکل ویسے ہی بڑی ہوئی نظر آئے گی کہ جیسے کبھی اتہاس میں ہوا کرتی تھی۔ فی الحال دوستو سینٹرل ایشیا کی اس پوری کنڈیشن پر آپ لوگ کیا سوچتے ہیں؟ کامنٹس باکس میں اپنی قیمتی رائے ضرور دیں۔ ویڈیو اگر انفارمیٹیو لگی ہو تو لائک کرنے کے ساتھ ساتھ دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں، اور ایسی ہی ویڈیوز آگے بھی دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کریں۔